رمضان المبارک کے 11ویں دن کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ 11ویں دن تمہارے لیے 4 حج اور عمرہ کہ ہر حج انبیاء میں سے کسی نبی اور ہر عمرہ صدیق و شہید میں سے کسی ایک کے ساتھ انجام دیا ہو۔ آج کے دن پروردگار عالم ماہ رمضان المبارک میں روزے دار کو کیا ثواب دے رہا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 11ویں دن تمہارے لیے 4 حج اور عمرے کو کہ ہر حج انبیاء یعنی ہر حج انبیاء میں سے کسی ایک نبی کے ساتھ کیا ہو اور ہر عمرہ صدیق و شہید میں سے کسی ایک کے ساتھ انجام دیا ہو۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ ماہ رمضان میں ہم سب کو اللہ توفیق دے، جیسے ہم دن میں تلاوت قرآن کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، صرف دن میں عبادت کر لینا کافی نہیں ہے ناظرین اکرام، بلکہ ہمیں اسی طرح رات میں بھی کچھ حصہ عبادت میں گزارنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتے کہ آپ پوری رات عبادت الہی میں گزاریے، ہاں اگر گزارتے ہیں تو بے شک بہت اچھا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول بھی ہوگا اور پروردگار عالم اس پر جزا بھی عطا کرے گا۔ لیکن اگر ہم پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں؟ ہم پوری رات عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزاریں، کچھ دعائیں پڑھیں، کچھ مناجات پڑھیں، کچھ تسبیحات پڑھیں، کچھ توبہ پڑھیں، کچھ استغفار کریں، اللہ سے اللہ کو یاد کریں۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کی رات اور جس کا دن ان سب راتوں سے افضل ہے جو شخص عام دنوں میں رات اور دن کو گزارتا ہے، یعنی یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، اس کا دن بڑا بابرکت دن ہے۔ اس رات کی وہ فضیلت ہے جو عام راتوں کی نہیں ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک ایک رات کی فضیلت ہے، ایک ایک دن کی فضیلت ہے۔ اور پھر اس دن کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ عام دنوں میں روزے دار کا سونا اور سانس لینا عبادت نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں روزے دار کا دن میں سونا بھی عبادت ہے، اس کی سانسیں تسبیح میں شامل ہوتی ہیں، تسبیح شمار کی جاتی ہیں، اور رات میں بھی سونا عبادت ہے اور رات میں بھی سانس لینا گویا اس کی تسبیح شامل ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس کا دن بڑا بابرکت ہے، اس کی رات بڑی فضیلتوں والی ہے، نہ دن کو اپنے ہاتھ سے ضائع کریں نہ رات کو اپنے ہاتھ سے ضائع کریں، کچھ حصہ عبادت میں گزاریں تاکہ پروردگار عالم جو 11ویں دن یہ سعادت یہ فضیلت دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سعادت یہ فضیلت ہم سب کو نصیب ہو انشاءاللہ۔ اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ موقع کہیں اور نہیں ملے گا کہ اللہ روزے دار کے منہ کی جو اسمیل ہے اسے بھی پسند کر رہا ہے، جو کہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ عام دنوں میں لوگ ایک دوسرے کے منہ سے اگر اسمیل آ جائے تو لوگ دوری اختیار کر لیتے ہیں، لیکن پروردگار عالم ایسا نہیں ہے کہ اب اسمیل آ رہی ہے تو آپ اپنی صاف صفائی کا خیال نہیں رکھیں، بالکل صاف صفائی کا خیال رکھیے۔ اس کے باوجود جو اسمیل آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ رات یہ دن آپ ضائع نہیں کریں، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو رات اور دن عبادت کرنے کی توفیق عنایت کرے، کیونکہ آہستہ آہستہ ماہ رمضان ہمارے درمیان سے جا رہا ہے اور ایک عشرہ ابتدائی ختم ہو چکا ہے، ہم ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ جو عبادتیں ہم نے پہلے عشرے میں نہیں کر پائے ہیں تو ہم سب کو کوشش کرنا ہے کہ ہم سب وہ عبادت اپنے ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں انجام دیں تاکہ پروردگار عالم ہماری عبادت کو انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ ماہ رمضان المبارک کے 11ویں دن کی دعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم حب الی فیہ الاحسان وکر فیہ الفسوق والحسیان وحر علی فیہ سخط والنعران بعونک یا غیاث المستغیثین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
اے اللہ آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ فرما دے اور اس میں گناہ نافرمانی کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور اس میں غیظ و غضب کو مجھ پر حرام کر دے اپنی حمایت کے ساتھ اے فریادیوں کے فریاد رس۔ آج ہم جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں وہ اس جملے کے ساتھ اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اے پروردگارہ، اے اللہ آج کے دن نیکی کو میرے لیے پسندیدہ فرما دے، یعنی وہ نیکیاں جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں اس نیکیوں کو ہمارے لیے بھی پسندیدہ فرما دے، اس میں گناہوں کو نافرمانیوں کے میرے لیے ناپسندیدہ بنا دے، یعنی وہ گناہ نافرمانی کو جو گناہ ہم کرتے آ رہے ہیں، جو نافرمانیاں ہم کرتے آ رہے ہیں، اگر تیری بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے تو وہ ہمارے لیے بھی ناپسندیدہ بنا دے۔ اس میں ہمیں غیظ و غضب کو مجھ پر حرام کر دے اور ماہ رمضان المبارک میں تو اپنے غیظ و غضب کو مجھ پر حرام کر دے، اپنی حمایت کے ساتھ، اپنی محبت، اپنی الفت، اپنے لطف و کرم کے ساتھ اے فریادیوں کے فریاد رس۔ پروردگار عالم کو اتنے بہترین جملے سے ہم پکارے ہیں کہ اے خدا تو کون ہے، تو ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے۔ جب نیکی کی توفیق دے رہا ہے تو وہ نیکی کیسی ہونی چاہیے؟ جو تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہو، جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ پسند کی جا رہی ہو، اور میرے گناہ، میری نافرمانیوں کو میرے لیے ناپسندیدہ بنا دیجئے، اس میں غیظ و غضب کو مجھ پر حرام کر دیجئے۔ خالی آپ طالبات گرامی ترجمے کے جانب دیکھیے اور کوشش کریے کہ جب آپ دعا پڑھیں تو دعا کے ساتھ میں ترجمہ ضرور ذہن میں رکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ کس چیز کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، کون سی چیز ہے جو ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں، اور جب اللہ سے طلب کر رہے ہیں تو یقین کے ساتھ مانگیے کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے اور ہماری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنے والا ہے، ہمارے عمل قلیل پر اجر کثیر عنایت کرنے والا ہے۔